بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہم ویڈیو میں فضیلت اور تاریخ پڑھیں گے مسجد اقصیٰ کی۔ مسجد اقصیٰ جلیل القدر انبیاء اور اولیاء کرام کی سجدہ گاہ رہی ہے۔ یہاں پہ وحی کا سلسلہ بھی جاری رہا تھا اور قرآن پاک میں اس جگہ کو بابرکت کہا گیا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جو جگہ یا جو چیز بابرکت ہوتی ہے، بلیسفل ہوتی ہے، وہ کبھی بھی مرجھاتی نہیں ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، انہوں نے تمام انبیاء کو نماز پڑھوائی اور پھر معراج پہ گئے۔ اسے قبلہ اول بھی کہتے ہیں کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب 2 ہجری تک اس کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھی، تقریباً 16 یا 17 ماہ تک اس کو قبلہ مان کے نماز پڑھی، اسی لیے اسے قبلہ اول کہتے ہیں اور ثلث حرمین کہتے ہیں، یعنی تیسرا حرم۔ پہلا حرم ہمارا جو ابھی کا قبلہ ہے وہ، دوسرا مسجد نبوی اور تیسرا فلسطین کے اندر القدس۔ اس کے علاوہ فلسطین کے اندر اور مسجد اقصیٰ کے قریب لذیذ اور میٹھے میوے ہیں، کثرت سے موجود ہیں، یعنی ان کے بہت سارے ٹریز ہیں۔ ان میں سے خاص طور پہ اولیوز جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور بھی ہیں اور وہاں پہ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے 54 مسلم کنٹریز کے اندر جتنے بھی 1.25 ارب مسلمان ہیں، ان سب کی یہ اجتماعی میراث ہے۔ جیسے یہودی کہتے ہیں کہ دیوار براق یا دیوار گریہ جو ہے وہ ہماری میراث ہے، کیونکہ وہ ہیکل سلیمانی کا ایک حصہ تھا۔ اسی طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کا ہے وہ والا حصہ دیوار براق، مسجد براق، اور فلسطین کے اندر جو پوری مسجد اقصیٰ ہے وہ پوری سارے مسلمانوں کی میراث ہے۔ یہ ان تمام مسلمانوں کی میراث ہے جو اللہ پر، قرآن پر، یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اس حدیث کو سچ مانتے ہیں جس کے اندر معرکۃ الکبریٰ یعنی وار آف آرمیگیڈون کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایک ایسی جنگ ہوگی قیامت سے پہلے جو پوری انسانیت کا رخ بدل دے گی، ان کی زندگیوں کا رخ بدل دے گی اور نیا رخ دے گی، جس کے بعد پورے عالم میں، پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل جائے گا۔ القدس کی تاریخ کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے والا دور اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد والا دور۔ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 1850 سال پہلے، ان کے آنے سے 1850 سال پہلے یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور یہاں کے بادشاہ سے ملے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 930 سے لے کے 970 سال پہلے القدس پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت رہی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے قبل مسیح 587 ایئرز پہلے بخت نصر کے ہاتھوں یہ جگہ تباہ ہوئی اور یہاں کے یہودیوں کو وہ قیدی بنا کر لے گیا۔ اچھا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم یہودی تھے، تو یہاں پہ جتنے بھی لوگ آباد تھے جو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے وہ یہودی تھے، پر وہ اہل کتاب یہودی تھے جن کے پاس پیغمبر آتے رہے تھے ان کی اصلاح کرنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 300 سال پہلے کنانیوں نے اس کو بنایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، وہ آسمان پہ چلے گئے، ان کے آسمان پہ جانے کے 135 سال بعد رومی بادشاہ ہدریان نے یہاں سے یہودیوں کو نکال باہر کیا۔ پھر 400 سے لے کے 636 ایئرز تک، مطلب کہ 400 to 636 تک القدس پر بیزنٹین امپائر یعنی بیزنطینی استعمار نے حملہ کیا اور اس کو اپنے زیر نگرانی رکھا۔ اس کے بعد پھر 15 ہجری 636 عیسوی میں مسلمانوں نے معرکہ یرموک کے بعد ان علاقوں کو فتح کیا اور فائنلی 17 ہجری 638 عیسوی میں 3000 صحابہ نے اسے فتح کیا اور یہاں کے پادری صفر دینوسی نے شہر کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیں۔
اور ان سے ایک معاہدہ کر لیا۔ پھر 493 ہجری بمطابق 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے یہاں پہ قبضہ کیا، اور ان کے قبضہ کرنے کے 80 سال بعد تقریباً 583 ہجری اور 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو شکست دی اور القدس کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد 658 ہجری 1260 عیسوی میں معرکہ عین جالوت ہوا، جس میں القدس کو تاتارائیوں سے آزاد کروایا۔ پھر 934 ہجری بمطابق 1516 میں عثمانی خلافت نے اسے اپنا حصہ بنا لیا، اور عثمانی خلافت کہاں تھی؟ ترکی میں تھی۔ پھر 1336 ہجری میں بمطابق 1917 میں پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی، تو خلافت عثمانیہ جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی، سلطان عبدالحمید کا دور جب آخری دور چل رہا تھا تب، اور اسی وجہ سے القدس جو تھا وہ انگریزوں کے قبضے میں آ گیا۔ پھر 1917 عیسوی میں ہی ایک معاہدہ ہوا تھا، بلفور معاہدہ، اس کے تحت یہاں پہ یہودی ریاست کو قائم کیا گیا، جو کہ ایریا جو تھا وہ فلسطین کا تھا، وہاں پہ رہتے بھی فلسطینی تھے، پر اس ایریا کو انہوں نے کہا کہ یہ یہودیوں کا ایریا، اور اسے اسرائیل کہنا شروع کر دیا۔ پھر 1368 ہجری بمطابق 1948 عیسوی میں فلسطین کے 78% علاقے میں اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ پھر 1387 ہجری بمطابق 1967 عیسوی میں یہود نے فلسطین کے باقی ماندہ علاقوں پہ قبضہ کر لیا، اور اب یہ صورتحال تھی کہ لینڈ جو تھا فلسطین کا تھا، لوگ جو تھے فلسطین کے تھے، پر وہاں پہ یہودی جو تھے وہ رشیا، USA، انگلینڈ وغیرہ سے آ کے آباد ہو رہے تھے، اور ایسے پریٹینڈ کر رہے تھے کہ یہ ان کا لینڈ ہے۔ پھر 1408 ہجری بمطابق 1987 عیسوی میں یہودیوں کے خلاف جد و جہد کا اعلان کر دیا، یعنی 1948 کے اندر اور 1917 سے ایکچولی یہودیوں نے اس کے اوپر اپنا ایک ڈاٹ چھوڑ دیا کہ یہاں پہ یہودیوں کی ریاست ہوگی، اسرائیل ہوگا، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو یاد آیا 1987 میں کہ بھائی ہمارا جو قبلہ اول ہے وہ یہودیوں کے پاس جا رہا ہے، تو اب جنگ کرنی چاہیے۔ تو یہ ساری ہسٹری تھی القدس کی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ اپنے اگلے پارٹس کے اندر یہ بھی پڑھیں گے کہ 1948 کے اندر جو انہوں نے قبضہ کیا وہ کس طرح کیا، اور ان کے مقاصد کیا تھے یہودیوں کے۔